بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عربی میں پروناؤنس پڑھ رہے تھے، یعنی کہ ضمائر۔ تو عربی میں دو طرح کے پروناؤنس ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں گے ضمیر منفصلہ۔ منفصلہ ضمیر وہ ہوتے ہیں گے جو کہ فاصلے سے لکھے گئے ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک باقاعدہ پروناؤنس ہوتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں ضمیر متصلہ۔ متصل ہوتے ہیں وصل سے، یعنی کہ جڑے ہوئے، جو کسی اسم کے ساتھ یا جڑے ہوئے آتے ہیں۔ تو ضمیر منفصلہ ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے کہ ہوا ہے، ہم ہے، انتا ہے، انتم ہے، یا انا ہے، میں، نحنو۔ یہ باقاعدہ پروناؤنس ہوتے ہیں، جیسے ہم انگلش میں یو کہہ سکتے ہیں، ہی کہہ سکتے ہیں، شی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ پروناؤنس ایسے ہوتے ہیں جو کہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ضمیر متصلہ کہلاتے ہیں۔ تو وہ کس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں گے؟ یا تو اسم سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا کسی حرف سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں گے، بعض وقت اور فعل سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم یہ ضمیر متصلہ کو دیکھ لیتے ہیں گے۔ ہم نے پڑھا کے آئے ہیں ان کو، تھوڑا سا دیکھ لیں کہ جب یہ کسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو کس فارم میں آتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے رب کے ساتھ سب سے پہلے پڑھ کے دیکھا تھا، ربہ۔ تو ہو جو ہے کس کے لیے آتا ہے گا؟ واحد مذکر کے لیے آتا ہے گا، یعنی ایک شخص ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور غائب ہے، وہ سامنے موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی دو ہیں گے جو غائب ہیں گے اور مذکر ہے تو ان کے لیے ہما آتا ہے، اور اگر جمع ہے جو غائب ہے مذکر ہے تو ان کے لیے ہم آتا ہے۔ ہو، ہما، ہم، یہ تین آتے ہیں، تینوں مذکر کے لیے آتے ہیں۔ اب یہی غائب کے صیغوں میں مؤنث کے لیے تین آتے ہیں۔ ہو کی جگہ کیا آتا ہے؟ ہا، الف زبر ہا، ٹھیک ہے، ہا آتا ہے۔ ربو ہا پڑھا تھا ہم نے، فی ہا پڑھا تھا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، یعنی جنت و جہنم دونوں کے لیے آتا ہے۔ اور اگر ہما کا لفظ جو ہے تثنیہ میں مذکر و مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی کہ اگر دو لوگ ہیں گے غائب کے صیغے میں تو دونوں کے لیے ہما آئے گا۔ اور جس طرح جمع میں ہم تھا مذکر کے لیے، تو مؤنث کے لیے ہننا آتا ہے، ہننا۔ اب سامنے والے حاضر کے لیے آ جاتے ہیں۔ حاضر کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ربو کا، ٹھیک ہے، کاف پہ زبر آتا ہے، ہم نے رب سے جڑا ہوا، اسم سے جڑا ہوا دیکھا تھا، اور کیا نام ہے، ہم نے اس کے علاوہ حرف کے ساتھ بھی جڑا ہوا دیکھا، علیکا، ان کا۔ اور جو دو کے لیے آتا ہے وہ کما آتا ہے، اور جو جمع کے لیے آتا ہے گا سامنے والے حاضر کے لیے مذکر کے لیے کم آتا ہے، ٹھیک ہے، ربو کم۔ تو کم کے ساتھ اگر ایک الف اٹیچ کر دیں تو کیا بن جاتا ہے؟ تثنیہ کا صیغہ بن جاتا ہے کما۔ اب اسی کو آپ دیکھ لیں مؤنث کے صیغے میں نے بتایا تھا، مؤنث کے صیغے میں کیا ہوتا ہے؟ کاف کے نیچے زیر لگ جاتی ہے تو کی آتا ہے، اور وہ کما سیم ویسے ہی رہتا ہے جیسے کہ اس میں ہوتا ہے تثنیہ کے صیغے مذکر میں۔ لیکن جو مؤنث کا جمع کا صیغہ ہوتا ہے اس میں کیا آتا ہے؟ وہاں پہ ہننا تھا جو غائب میں تھا، یہاں پہ حاضر میں کننا آتا ہے، کما ہے نا، تو پھر کننا۔ نون تشدید والی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ مؤنث کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اور پھر متکلم میں تو یا پڑھا تھا ہم نے، اپنے لیے یا آتا ہے گا، ربی، الیہ، فیہ، تو یا آتا ہے گا۔ اور جو تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے، اگر جمع میں دو بندے ہیں یا دو سے زیادہ کتنے بھی ہیں، سب کے لیے نہ ہی آتا ہے، ربنا اور علینا، فینا، بنا۔ اب جتنے بھی حرف ہم نے پڑھے ان کے ساتھ جوڑ لیں یا پھر کسی بھی اسم کے ساتھ جوڑ لیں، رسولنا، ہمارا رسول، ٹھیک ہے۔ یہ ایک چارٹ ہے، آپ اس کو سمجھ لیں۔ یہ کون سے ہیں گے؟ ضمیر متصل ہے جو کسی بھی اسم کے ساتھ یا حرف کے ساتھ یا فعل کے ساتھ جڑے ہوئے آتے ہیں، پروناؤنس۔